ہم شروع کو پنامہ خدا چ بخون کے مہربان رہے. کیا بتائے، کیا سنائیں، کیا سنا جائے، کیا کہا جائے. میرے پاس کم از کم خیبر پختونخوا کے ایک شہری کی حیثیت سے الفاظ بالکل نہیں ہیں. ٹینشن ہی ہے، بے چینی ہی ہے، بے یقینی ہے اور کشیدگی ہے. ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو شاید کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے واقعات کی سنگینی کا احساس نہیں ہے. اسی پروگرام میں، چند اور پروگرامز میں ہم یہی رو رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات سیاسی کشیدگی، سیاسی تصادم کی وجہ سے ایک ایسے نہج پر جانے والے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا. 3 لہریں چلی ہے ٹیررزم کی خیبر پختونخوا میں. 2002 9/11 کے بعد جب لوگ آ گئے اور انہوں نے پوری قبائلی بیلٹ کو قبضہ کیا، اس میں غیر ملکی بھی شامل تھے. طاہر یلدی شوب کا نام آپ کو یاد ہوگا. ایک لشکر اٹھی ہے اور انہوں نے طاہر یلدی شوب اور سنٹرل ایشین جو جنگجو تھے ان کے خلاف کارروائی کی. ریاست سوئی ہوئی تھی. ریاست کے چند لوگوں نے اسی دوران ایک ٹاپ ملیٹنٹ کمانڈر کو ہار پہنایا. 11 معاہدے، 11 میں ایک بھی معاہدہ نتائج یا نتیجہ نہیں دے سکا. حال ہی میں ایک مبہم پیس پروسیس کے نام پر بہت زیادہ دعوے کیے گئے، بہت زیادہ لوگوں کو خوش فہمی میں رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہم جیسے لوگ چیختے چلاتے رہے کہ یہ جو پاکستان کی سلامتی کا پہلا مورچہ ہے پشاور، اس کو 2007 اور 8 والی صورتحال میں لے کر مت جائیں. مگر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بالکل لا تعلق ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے. بہت مہربانی، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کی صورتحال پر جو دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. محمود خان صاحب کی بھی بڑی مہربانی، انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے کل جو پولیس سپاہی شہید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. کوئی بھی ایک ایم پی اے، کوئی بھی حکومتی یا پارٹی کا کوئی ترجمان، کوئی بھی لیڈر ان 4 شہداء کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. حالانکہ جنوبی اضلاع کا پورا مینڈیٹ 2 پارٹیوں کے پاس ہے، ایک حکمران جماعت تحریک انصاف اور دوسری جے یو آئی. یہ ہے بے توقیری. دسمبر کا مہینہ 2 دن پہلے ہم نے اے پی ایس کے زخم ایک بار پھر تازہ کیے. اسی مہینے میں بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. اسی مہینے میں بشیر بلور کو، فرزند پشاور کو شہید کیا گیا. اسی مہینے میں بہت پہلے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا سقوطی ڈاکہ ہوا تھا. اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، بنو میں گزشتہ 48 گھنٹے سے یا 36 گھنٹے سے عجیب قسم کی صورتحال ہے. چند لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے ایک سرکاری عمارت پر قبضہ کیا ہے. چند ہی ہے، مگر پاکستان کی کیپیسٹی یا پاکستان کی صلاحیت کا جو انٹرنیشنلی پیغام گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے جس طریقے سے اس کو کور کیا ہے، جو ابہام ہے، جو ہمارے پاس معلومات نہیں آ رہی، جو ہمارے پاس ایک بندہ جواب دہ نہیں ہے، جو ہمیں حکومتی یا ریاستی موقف سے آگاہ نہیں کر رہا، حملہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ ابہام ہے. اسی کی طرح ہم اس پر بھی آج بات کریں گے. 2 ٹاپکس ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کے بیانے کے مطابق، ان کے اعلان کے مطابق توڑی جاتی ہے تو اس کے بعد اس والی صورتحال کے نتیجے میں کیا اثرات اور کیا نتائج مرتب ہوں گے، اس پر کسی نے سوچا ہے بھی یا نہیں. 3 مہمان ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں. بلا شبہ خیبر پختونخوا کے سب سے متحرک، سب سے محنتی اور سب سے باخبر صحافی محمود جان بابر صاحب. ڈیرہ مولانا محمود جان بابر صاحب. ابھی کل بھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، مگر نوٹ تو تب کیا ہوگا جب ہمارے مین سٹریم میڈیا کو گڑی گردی سے موقع ملے، جب ان کو تحلیل گردی سے موقع ملے. ایک گڑی ہے، اس نے پوری قوم کی گڑی کو رکوا دیا ہے، پورا میڈیا اس پر لگا ہوا ہے. مگر خیبر پختونخوا کے پروونشل کیپٹل پشاور سے بڑی تعداد میں لوگ بدامنی، دہشت گردی، بے روزگاری، مہنگائی اور بدخوری کی وجہ سے اپنا کاروبار شفٹ کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس جنگ زدہ صوبے میں کاروبار کو یا کاروباری حضرات کو سہولیات دی جاتی، اس کو فروغ دیا جاتا، لگ یہ رہا ہے کہ
اگر یہ صورتحال جاری رہی تو پشاور کا یونیورسٹی روڈ، پشاور کا صدر اور پشاور کا جی ٹی روڈ وہ خالی ہو جائے گا۔ کل بھی چیف سیکرٹری کے ساتھ تاجروں کی ایک ڈیلیگیشن نے میٹنگ کی ہے، ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں اور ایک خط عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے، مگر اس خط کے لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے پشاور میں کاروباری حضرات کے ساتھ، اس پر بات کریں گے پشاور قومی جرگہ کے سربراہ اور بانی خالد ایوب صاحب۔ ڈیرہ مولانا خالد ایوب صاحب، مرجر کا ایک ایونٹ ہوا تھا جس کو ہم نے سپورٹ بھی کیا تھا، جس کے بارے میں توقعات بھی تھی، جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ خوش بھی تھے، اور اس پاٹا مرجر میں خیبر پختونخوا کے مین سٹریم پختونخوا کے لوگوں کے علاوہ قبائلی علاقہ جات کے جوانوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو میں یاد دلاتا ہوں۔ مگر گزشتہ چند ہفتوں سے یا چند مہینوں سے اس مرجر پر وہ لوگ بھی نادم نظر آ رہے ہیں، مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر امن کے لیے بات کی تھی اور خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا تھا ایکس پاٹا کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نوجوانوں کی نمائندگی پر پاٹا یوتھ جرگہ کے بہت متحرک رہنما اور اسٹوڈنٹ لیڈر عامر افریدی۔ ڈیرہ مولانا عامر، میں تو بڑا کنفیوز ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور محمود جان بابر اور وقاص شاہ اور جتنا ہمارا گروپ ہے، کور گروپ جو ہمارا ہے، کہ آپ لوگ ٹینشن کریٹ کر رہے ہو، پھر آپ لوگ نیشنل میڈیا پر آ کر باتیں کرتے ہو، پھر آپ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہو اور غلط اطلاعات پہنچاتے ہو۔ اب وہ ایک جرنلسٹ کے طور پر، ہم دو تو جرنلسٹ ہیں، ہم بنوں پر کیا تبصرہ کریں گے کہ ہمارے پاس ٹھیک معلومات بھی نہیں آ رہی۔ بیرسٹر سیف صاحب ایک بات کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ دوسری بات کر رہے ہیں، ایس پی آر کوئی اور بات کر رہا ہے، عمران خان صاحب نے ابھی کہا ہے، وہ عمران خان صاحب اور سیف صاحب کی بیانات میں بنوں کے واقعہ پر کنٹراڈکشنز ہیں۔ ہم کدھر جا کر پھنس گئے ہیں؟ ہم ان باتوں پر تبصرہ نہ کریں، ہم کہیں کہ بی آر ٹی بہت خوبصورت ہے، اس میں جو ہے نا فلاں فلاں ہو رہا ہے، حالانکہ بی آر ٹی میں بھی جرائم کی شرح بھی بڑی بڑھ گئی ہے۔ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم جائے تو کہا جائے۔ فیفا کا ورلڈ کپ دیکھا ہے نا رات کو؟ دیکھا ہے، زبردست ناچ گانا بھی دیکھا ہے۔ ہاں، آپ نے اپنے کرکٹ کا میچ بھی رات کو دیکھا ہے، آپ نے اپنے عمران خان صاحب کی تمام، ہم نے ٹک ٹاکرز بھی دیکھے ہیں سب رات کو جن کی بہت بڑی ریٹنگ ہے۔ میں نے رات کو کسی بھی اپنے کل رات کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا بنوں میں نے تمام بلیٹنز کو مانیٹر کیا، کسی ایک بلیٹن کے ہیڈ لائن سے لے کے نا میں مسلسل چینل بدل رہا تھا کہ کہیں پہ مجھے بنوں کی خبر مل جائے، نہیں ملی مجھے خبر۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے بنوں کا واقعہ کب ہوا ہے، کتنے گھنٹے گزر گئے؟ دیکھیں یہ تو کب سے شروع ہے، کل سے اس کا مسلسل چرچا ہے، اور آج جو ہے اس پہ سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حادثہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا سوسائٹی کا اس کی طرف ریئیکشن بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھ کے نا اس سے پاس سے گزر جائیں تو جو حادثے کا شکار ہوتا ہے نا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی سوسائٹی میں اب یہ دیکھا ہے کہ جب یہ 2007 اور 8 میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تکلیف اتنی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں سب لوگ اس طرح کھڑے نظر آ رہے تھے نا، انگلیاں جس طرح یہ میری ہے نا اس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج یہ اس طرح ہے نا، اور جب یہ انگلی اس کے قریب نہیں آنا چاہتی ہے، اس کے قریب نہیں آنا چاہتی ہے، اس کے قریب نہیں آنا چاہتی، تو مکہ نہیں ہے، سامنے جس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں اس کا مکہ ہے اور ہماری انگلیاں ہیں، تو انگلیاں پھر ٹوٹتی ہیں نا، تو اس لیے ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھیں تو پالیسی میں جن پہ گزر رہی ہے، پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے نا، دیکھیں جن پہ گزر رہی ہے تکلیف ان کو یہ ہو رہی ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو بھی ہو رہا ہے بنوں میں، ایک گروپ جس طرح ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے کہ پاکستان میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک چیز کریٹ کی ہے، اس کو میں پتہ نہیں کیا کہوں اس مخلوق کو، کہ جو کلثوم نواز کے پیچھے بھی ہنس رہی تھی جب وہ مر رہی تھی، کہتے ہیں یہ تو مذاق کر رہی ہے، یہ تو گپ لگا رہی ہے، ویسے ڈرامہ کر رہی ہے۔ جب اس کا جنازہ ہے کہتے ہیں جی یہ بھی ڈرامہ، مرنے تک یہ ڈرامہ سمجھتی ہے نا لوگوں کو۔ پھر جب خود ان کو ماسک لگتے ہیں، ان کو آکسیجن لگتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ صحیح، ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کر دی گئی ہے جس میں تکلیف میں ہم ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بجائے اس پہ کھڑے ہو کے ہنستے ہیں۔ تو جب وہ ہنستے ہیں تو یہ 3 دن سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جو بنوں سے یہ 2 دن سے یہ جو واقعہ چل رہا ہے، اس وقت مجھے کوئی 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آ رہے، اور وہ جو سامنے والے لوگ ہیں
وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں جن کی حکومت ہے وہ اپنی حد تک اچھا، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ پوری کی پوری صوبائی حکومت وہاں پہ بیٹھی نظر آئی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی آخری تقریر کے بعد جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ریکارڈڈ، اس کے بعد اپنے ہنسنے کی تصویریں بھی دیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بنو کے واقعے پہ آ کے اتنا کہہ دیں کہ جی اس میں ہمارا کوئی کردار تو نہیں ہے کیونکہ صوبائی حکومت کا یہاں تک ایکسیس نہیں ہے، لیکن تکلیف ہمیں بھی ہو رہی ہے اور ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں۔ کسی نے ابھی تک عوام کے لیے ایک بھی نام، کم از کم وہ ہنسنے ہنسانے یا جس طرح ایک پکنک منایا جاتا ہے سوات میں، جو ماحول بھی اس طرح بنا ہوا ہے، جو ایک ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وفاداریاں بتائی جا رہی ہیں، اس سے ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس پر بات کریں گے، بریک لیتے ہیں بریک۔ ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں۔ سچی بات یہ ہے کہ بالکل محمود جان بابر صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ مرض یہی ہے، مگر اس کے علاج کے لیے ہمیں ڈاکٹر بھی نظر نہیں آ رہے، خون دینے والے بھی نظر نہیں آ رہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ہمدردی دکھانے والے بھی نظر نہیں آ رہے۔ خاص کر میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے، آپ 3 بزنس کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پر آپ کی صوبائی حکومت کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے، ابھی آپ تصدیق کریں گے، کہ ایک ریسنٹ میٹنگ میں آپ نے آئی جی خیبر پختونخوا کو ٹک ٹاک سنائی ہے۔ اب یہ ہے کہ آلریڈی بے روزگاری ہے، عامر اس پر بات کر لیں گا۔ جس طرح محمود جان بابر صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی سر کا خطرہ لوگوں کو درپیش ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا، ہر کسی نے مرنا ہوتا ہے، مگر خوف جو ہے نا، اور ریاست پر اور اہل سیاست پر عدم اعتماد، یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے ایک سوسائٹی کے لیے۔ وہی والی سیدھی سی بات ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری سمت ڈائریکشن کلیئر کیوں نہیں ہے، اور ہماری پالیسی میں کلیئرٹی کیوں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک انتہائی سنجیدہ ایشو پہ آپ لوگوں نے 3 آئیکنز کو بلایا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو مطلب ہے کہ گراس روٹ لیول میں ان کی ان ڈیپتھ ایک انسرشن ہے۔ آپ نے آئی جی صاحب کی ریفرنس پیش کی۔ خیر انسان ہے، وہ بعض اوقات انسان جذبات میں ہوتے تو، اور حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے سر پہ لگی ہوتی ہے، کیونکہ آئی جی صاحب نے ایک بات کی، بعد میں تو اس نے معافی بھی مانگ لی، اور مطلب اس نے کہہ دی کہ بھائی میرے ساتھ 15 منٹ ہے، اور اس 15 منٹ میں جلدی مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ تو میں نے کہا یہ میٹنگ کن کے ساتھ ہو رہی تھی؟ یہ آئی جی صاحب کے ساتھ، نہ آپ لوگ پشاور کے سارے اسٹیک ہولڈرز اور تاجرز تھے۔ 15 منٹ ٹائم تو ہاں، یعنی اچھا، میں نے اس کو بتایا کہ ایک چیز پہ تو میں خوش ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اس میٹنگ کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤں، احتجاجاً، کیونکہ اگر اتنا سنجیدہ ایشو کہ پورا پشاور جو ہے نا اس میں لوگ مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس افسوس کے ساتھ کہ کوئی تو ہماری مطلب بات سن لے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اونرشپ کی بات کی، ہماری خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے، بیوروکریسی نے اور مرکز نے ٹوٹلی اس ایشو کو ڈس اون کیا کہ دہشت گردی بھی کوئی چیز ہے، لا تعلق رہے، لا تعلق ہے، نان سیریس ایٹیچیوڈ۔ اب میں نے آئی جی صاحب کو 2-3 باتیں بتائی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن میں چند سوالات آپ کے اوپر ڈالتا ہوں۔ آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ایک پولیس چیف کو کے سامنے پڑا ہے جو پورے صوبے کے سربراہ ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ آپ کے ساتھ ریسورسز اور لنکیجز اور اس چیز کی ڈیٹیکشن کے لیے کیا سورسز ہیں؟ سائنٹیفک اپروچ کا آپ کا کیا ہے؟ ہمیں بتایا تھا کہ ہماری تسلی ہو جائے۔ ہاں بالکل، میں نے کہا 2 انسٹیٹیوشنز ہیں، آرمی والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کہاں سے فون کال آیا اور کہاں پر یہ بندہ پڑا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ کیا وہ انڈیا کے لوگ ہیں اور آپ پاکستان کے، یا وہ پاکستان کے اور آپ کی انڈیا ہے؟ میں نے اب یہ اس طرح کی باتیں کہ دیکھو عقیل بھائی، اگر آج ہم چپ رہے اور اگر آج ہم نے ان چیزوں کو نہیں کریدا تو اتنے بغیرت ہمارے پیچھے ہیں کہ کوئی ہمارے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے گا۔ یہ میں آپ کو وثوق یہ سے ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ کے ساتھ یہاں پر 2-3 وکٹمز ہیں جس کو کالے وصول ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے نا ان کو یہ پتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کون سا میکینزم ہے جس کے ذریعے، تو وہ باتیں تو ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ آپ کے پاس یہاں پر 9/11 کا مسئلہ ہوا, APS کا ریفرنس میں نے اس کو دے دیا, اور اس سے پہلے ہمارے کچھ فوجی دوست تھے تو ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا آپ ہائی اپس کو یہ بتا دیں کہ یہ جو پاٹک لگے ہوتے ہیں جو کینٹ اور اس کے ارد گرد, میں نے کہا اس میں پولیس بھی ہے اور اس میں فوجی بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے, آپ بالکل سٹی کے باہر سے آپ فوجیوں کو لگا لیں اور انٹرنل جو ہے نا یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے. اور میں نے کہا اگر کسی فارن ایجنسی کو کوئی واقعہ ہو گیا اور یہ پتہ چلا کہ فوجی اور پولیس دونوں فورسز موجود ہیں اور اس کے درمیان میں, تو میں نے کہا آپ را کو کیا بتائیں گے, یہ میں نے اس کو سامنے بتا دیا. میں نے کہا موساد کو کیا بتائیں گے, آپ CIA کو کیا بتائیں گے کہ بھئی یہی ہماری قابلیت ہے, یہی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے. میں نے کہا چند چیزیں ہیں جس کو ہم نے سیریس دیکھنا ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے یہ بہانہ مت بتائیں کہ میرے ساتھ ٹاؤن میں 70 کی نفری ہے اور میرے پاس ادھر 35 کی نفری ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پبلک کے ساتھ جو آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ جو ہم موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کی کیا کنیکٹیوٹی ہے, کیا لائزان ہے, اور ایز اے فورس اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ اس فورس کو, یہ بڑی قوت ہے, میرے انڈر جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے, اگر میں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو سینکڑوں تو ہے نا. اب یہ غلط ہے کہ میں کہوں کہ میں اکیلا ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے پاس لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو میری قوت ہے اگر یہ آپ اپنے ساتھ کنیکٹ کر دے ایک بانڈ کے ذریعے, میں نے کہا اس کے لیے آپ کے ساتھ کیا میکینزم ہے. تو خیر وہ تو پھر میٹنگ, خلاصہ کیا نکلا میٹنگ کا؟ خلاصہ جان بابر صاحب اس بات کو بہت غور سے, کسی کے پاس بھی نہ تاجروں کے پاس اور نہ پولیس کے پاس اس طرح کا کوئی میکینزم یا کوئی جواب تھی جو وہ مجھے, یا روڈ میپ اس طرح. میں نے اس کو بتایا کہ پالیسی پہ بات کریں. پالیسی کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں سے 2 لکیریں پاکستان کھینچے گا, وہاں پر 2 لکیریں افغانستان کھینچے گا اور 2 انڈین, اور آپ مجھے بتائیں کہ کل کے بعد اگر آپ نے دہشت گردی دیکھ لی تو میرے منہ پہ جو بھی آپ تھوکنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ 2 لائنوں کی بات ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ دشت و بیاباں میں جائیں اور پہاڑوں میں بھی انسرجنسی کے پیچھے چلے جائیں اور آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے. نو, یہ اس طرح نہیں, یہ غلط بات ہے. اصل میکینزم یہ کہ یہ پالیسی میٹر ہے. اگر پالیسی میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہوگا, اگر یہ آپ کی پالیسی ہے تو خیبر پختونخوا میں کبھی تجارت, آپ دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں, میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کرتا ہوں. ہم تو 7 سال سے ان بے غیرتوں کی جو حکومت آ رہی ہے, گزر گئی یا جو چل رہی ہے, اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہوٹل والے, ریسٹورنٹ والے سے اور کاروبار والے سے ڈسٹرکٹ ضلعی انتظامیہ بتہ لے رہی ہے. آج آپ بورڈ بازار میں دیکھیں وہاں پر ٹاؤٹس کو اٹھا رہے ہیں اور وہ ریڈیو سے, ہم ریڈیو کو نکال رہے ہیں اور یہ ریڈیو کو یہاں پر انکریج کر رہے ہیں کہ نہیں آپ بازار کو تنگ کریں, اور اس پہ جو ہے نا یہ ٹینڈرز ایشو کر رہے ہیں. نہیں وہ نکل بھی آتے ہیں نا, چند ٹک ٹاکر پولیس افسران جب جان ٹک ٹاکر بن جائے اور انہیں اپنی ٹیمیں رکھی ہے, اور آخری بات, اور وہ جو ہے نا وہ کہ وہ گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں, وہ جو ہے نا وہ ہٹا رہے ہیں, مگر پشاور میں بدترین آلودہ اور ٹریفک کے حوالے سے جو ہے نا رش والا شہر. اور آخری بات جی کہ جب آپ ٹاؤٹس تاجروں کو اٹھا کے جو آپ کو پگڑیاں پہناتے ہوں, آپ کو ہار لگاتے ہوں, اس قسم کے اس کے آپ مداح بن جائیں کہ بھئی یہ میرے خیر خواہ وہ کہیں گے کہ سب ان لوگوں کو, میرے خیال میں آپ خیبر پختونخوا کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو آباد نہیں کر سکتے. ٹرو, بہت سخت باتیں بھی کی, مگر یہ بات ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ مایوس ہو ریاستی اداروں سے تو یہ بتہ, ابھی تو میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی آپ کے بہاف پر جو ہے نا شیئر کروں گا. یہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور آپ کے چند دوست تھے, اور راحیل شریف صاحب کے دور سے جب پاٹا مرجر کی وہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں, آپ سب لوگوں کی فیملیز بھی ہے, بہت سے لوگوں نے اپنے تعلیمی سلسلے کو افیکٹ کیا. بہت سی جگہوں پر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک بار آپ نے جنرل باجوہ صاحب کے سامنے ایک بہت بڑے فورم پر سخت سوالات بھی کیے تھے, مگر کریڈٹ بہرحال سب لوگوں کو جاتا ہے, آپ نوجوانوں کو بہت زیادہ جاتا ہے. کتنے سال ہو گئے مرجر کو؟ مرجر کے 5 سال پورے ہونے والے ہیں. ابھی جب آپ دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں, تو جو ایک حلقہ تھا یا ایک طبقہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے, یا آپ پبلک میں جاتے ہیں, کتنی مطمئن ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیک ٹاک جو ہے نا کہ جتانی ہوتی ہے کہ یار آپ لوگوں نے جو بتایا تھا, حکمرانوں نے جو بتایا تھا, عقیل نے جو بتایا, محمود جان بابر نے جو بتایا تھا, وہ سب کچھ غلط نکلا. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. ایکچولی فاٹا مرجر جو تھی وہ ایک ہماری اور خیبر پختونخوا کی عوام کی ایک دیرینہ خواہش تھی,
اور ہماری کوشش تھی کہ ایک ریاست میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے. اور جب ہم دہشت گردی پر بات کر رہے تھے تو عموماً ہمیں یہ تانا دیا جا رہا تھا, ہمیں یہ جواز بنایا جاتا تھا کہ وہاں پہ چونکہ FCR تھا. تو اسی ڈر سے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہر حال میں جتنی بھی ہم سے ہو سکے پارلیمنٹرین کو درمیان میں لائے, نامور صحافیوں کو درمیان میں لائے, لیکن فاٹا مرج ہونے. بہرحال فاٹا مرج ہو گیا. ہماری امیدیں تھی جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو سفارشات تھی, جب ہم نے اس کو دیکھا تو یقیناً ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا, ہم بہت مطمئن ہو گئے. ہم کمیونٹی کو جاتے تھے جب ہم اس سے سوالات کر رہے تھے اور ہم ان کو اس کے بدلے میں یہ سرتاج عزیز کمیٹی کے سفارشات کنوینس کرتے تھے ان کو, تو وہ بہت خوش ہو جاتے. میں آپ کو 2-3 دن پہلے کی PMDC کی بات کر رہا ہوں. PMDC کیا ہے؟ PMDC یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے. اور جب سرتاج عزیز کی کمیٹی نے سفارشات تیار کی, اس میں ایک بات اس طرح تھی کہ فاٹا کوٹا سیٹ ول بی ڈبل اینڈ ول بی ریٹین فار 10 ایئر. تو 3-4 دن پہلے انہوں نے دوبارہ نوٹیفیکیشن کیا. کیا نوٹیفیکیشن کیا؟ تعداد 290 تھی میڈیکل کی. 21 اور 22 میں ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ قبائلی اضلاع کے ضم اضلاع کے 290 اسٹوڈنٹ انرول ہو گئے 2021 اور 2022 میں, سیشن 2020 اور 2021 میں. ابھی اس بار انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ 154 انہوں نے مائنس کر دیے اور کہہ دیا کہ 136 انرول ہوں گے. ابھی 290 سے کام کر کے کتنے رہ گئے؟ 136. بجائے یہ کہ وقت کے ساتھ آبادی بھی زیادہ ہو رہی ہے اور تعلیمی ریشو بھی بڑھ رہی ہے, تو بجائے 290 کی بجائے آپ اس کو 350 کر لیتے تھے. تو یہ ایک زیادتی ہو گئی اور اس کمیٹی کی جو اس پہ میٹنگ بھی انشاءاللہ یہ واپس ریسٹور ہو جائیں گے. لیکن حکومت کی جو ہمارے حوالے سے جو ترجیحات ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو رویہ ہے. اچھا میں بریک لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کنٹینیو رکھیں. لیتے ہیں بریک. ایک بار پھر خوش آمدید جی. اور کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ تو میڈیکل کے حوالے سے جو کوٹا سیٹ کے حوالے سے میں نے بات کی, اس کے ساتھ ہی یہ ایک مثال ہے, یہ ایک مثال ریسنٹ. ابھی 6-7 مہینے چلو وفاق سے تو ہم یہ شکوہ کریں گے کہ ادھر ہماری حکومت نہیں ہے اور یہ نہیں. پختونخوا تو ہماری ایک دل اور جان ہے. پختونخوا حکومت نے 6-7 مہینے پہلے اسکول لیڈر کی 2500 پوسٹیں اناؤنس کی. 2500. ابھی ایک ہفتہ پہلے اس کی آرڈر بھی جاری ہوئی, تعیناتی بھی ہوئی, اور اس میں قبائلی اضلاع کے اسٹوڈنٹس کو نہ وہ ایلیجیبل تھے اپلائی کر سکتے اور نہ قبائلی اضلاع کے لیے انہوں نے ایک اسکول لیڈر لے لیا. نہیں, اس پورے پروسیس سے مائنس کر کے مائنس کر کے بالکل نہ اس کے لیے سیٹ کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے کینڈیڈیٹس کے لیے ایلیجیبل تھے. تو ایک بہت بڑی مایوسی قبائلی نوجوانوں میں پھیل رہی ہے کہ ایک صوبہ ہمارے ساتھ اس طرح سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے ایم پی ایز جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں, وہ صرف خانہ پور کے لیے بیٹھے. آج تک کسی بھی ایم پی اے کے اس حوالے سے کوئی بات یا موقف نہیں آیا. اور مجھے تو افسوس ہماری اپوزیشن کی ہوتی ہے, وہ اپوزیشن جو قبائلی اضلاع کو عموماً ڈھال بناتے رکھتے ہیں اور اس کو مقدمہ لڑانے کی پھر ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب اتنی بڑی قبائلی عوام کے ساتھ تعلیمی میدان میں ظلم ہو رہے اور ہم خاموش ہیں تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیشن جو ونٹر زون ہے ادھر سیشن ختم ہونے والے 23-24 دسمبر کو سردیوں کی چھٹیاں ہوگی اور پھر مارچ اپریل میں ایگزام ہوگا. ابھی تک اس طرح کتابیں کہ وہاں تک پہنچائی نہیں گئی ہے. ابھی تک اسٹوڈنٹس کو سرکاری اسکولوں میں کتابیں نہیں پہنچائی گئی. کچھ کتابیں اس طرح ہے. تو آپ اس کی سنجیدگی کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور بات, آپ جائیں, میں آپ کو ابھی لنڈکودر کے حوالے سے ایک اور بات کروں. وہاں پہ ریموٹ ایریا ہے. ابھی اس جدید دور میں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے, ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچی, میرے اسکول میں اب بھی ایک استاد ہے, اور اگر استاد ہے پہلے تو ہے نہیں, اگر ہے تو ایک ہے. ایک کس طرح ہے کہ ایک ہفتہ ایک آتا ہے, دوسرے ہفتہ دوسرا آتا ہے. اگر پھر آپ فیمیل ایجوکیشن کی بات کریں, فیمیل ایجوکیشن میں جو کہ سیٹل ایریا کی زیادہ تر فیمیل ہے ان کے لیے بھی مشکل ہے, کیونکہ ایک ثوابی سے فیمیل کس طرح آئے گی. تو اس حوالے سے جب ہم انڈیو میں تھے تو میں نے ان کو ایک جب وہ فریم ورک بنا رہے تھے میں نے اس کو بولا کہ مجھے ثوابی کی یا چترال کی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے, مجھے اپنے علاقے کی ایف اے ایف ای سی کی اسٹوڈنٹ دے دے, وہ میرے لیے بہتر ہوگا. تو فیمیل کی ایجوکیشن بالکل نہ ہونے کی برابر ہے. اور میں آپ کو ایک اور نیوز دوں, آج جو ہے 19 دسمبر بلدیاتی انتخابات کا 1 سال پورا ہوا. آج ضلع خیبر کے 3 تحصیلوں میں یوم سیام منایا گیا ہے. ہمارے ٹیم اے کے پاس 1 روپیہ فنڈ نہیں ہے. ہمارے جو لوکل باڈیز کے جو
VC चेयरमैन है या तहसील चेयरमैन, उसके पास अभी तक 1 रुपया उनको फंड नहीं मिला है, और साथ ही उनके जो VC सतह पे ऑफिस होते हैं वो अभी तक नहीं खोले गए हैं और ना बनाए गए हैं, और साथ ही वहाँ पे जो निकाहनामे जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए वो बहुत तड़पते हैं। तो सवाल इधर यह होता है कबायली नौजवानों का कि हमने इसलिए मर्जर किया था, हम अभी इस्लामाबाद भी हमारे साथ ये जुल्म कर, अभी पेशावर कर रहा है, और पेशावर जो हम अपने घर से ज़्यादा हम पेशावर को इज्जत देते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें एक और अहम बात, चूँकि अब बात यही है कि 20 प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं पूरे पख्तूनख्वा में। पहले 2 साल की BA थी, फिर 2 साल की मास्टर होती थी। अब इस तरह है कि आप EPC करें तो EPC के बाद क्या होता है, आपकी 4 साल BS होती है। तो मैं अभी लंडी कोतल कॉलेज की बात करूँ, इस तरह जमरोद बाजावड़ में भी इस तरह कॉलेज है वजीरिस्तान में। तो पहले इस तरह था कि जब 3rd ईयर में FAFC के बाद लंडी कोतल कॉलेज स्टूडेंट वहाँ स्टूडेंट एडमिशन करते थे तो 1000-1200 स्टूडेंट एनरोल होते थे। वहाँ पे तकरीबन 15-20 सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाते थे और उसमें एडमिशन लेते थे। अभी क्या हुए, अभी लंडी कोतल कॉलेज में FAFC के बाद सिर्फ 4 सब्जेक्ट में BS हो सकता है, तो बमुश्किल 200 स्टूडेंट जो एनरोल होते, बाकी वहाँ पे ये तो लंडी कोतल की बात है कि लंडी कोतल के स्टूडेंट्स में मुजाहिद बाबर साहब वो 1 घंटे में आधे घंटे में पेशावर भी पहुँच सकते हैं। बहुत बड़ी आबादी जो है ना वो हमारे लोग शिफ्ट होकर इवन स्वाद से होकर आए हैं। ये कितना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि असम्बली की तहलील, हुकूमत का ख़ात्मा, पॉलिटिकल बारगेनिंग है ना, इवन इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ पॉलिटिकल हाईजैकिंग भी है और मैन्यूरिंग या ब्लैकमेलिंग भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो इशूज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि ये बहुत अहम? मगर बैरिस्टर सैफ साहब जो है ना लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। कल तो हम आपके मौके पर और आपकी ट्वीट पर हमें भी मौका मिल जाता है कि हम ट्वीट्स करते रहते हैं, आपसे सवालात पूछते हैं, आप पर तनकीद करते हैं, मगर इस वक्त आप बहुत बिज़ी होंगे। बनू में जो कुछ हो रहा है या हुआ है इसके बारे में हमारे पास जो जामे या दुरुस्त मालूमात है उसका फुकदान है, उसकी वजह से प्रोपेगंडा भी हो रहा है, लोग तशवीश का भी शिकार है। तो आप मेहरबानी करके जो एक्चुअल पोजीशन है, क्लियर पिक्चर है, उसके बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी शुक्रिया अकील साहब। इस वक्त बनू में सूरत हाल कमो बेश वही है जिस तरह मीडिया डिपिक्ट कर रहा है, और मैं तो उस पर अपने बयान भी आज दे चुका हूँ जी। इस वक्त सिचुएशन यही है कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का स्टेशन है बनू में, उसमें तकरीबन कोई 20 से ज़ायद लोग मौजूद थे जिनको लकी मरवत में गुज़श्ता दिनों में जो ऑपरेशन हुए थे उसके तनाज़र में उनको गिरफ्तार किया गया था और उनसे तफ्तीश के लिए पुलिस इसमें स्टेशन में रखा गया था, क्योंकि ये मुश्तबा लोग थे। इनमें कुछ जो हैं वो लो प्रोफाइल के ही, जिन पे शक था कि शायद ये किसी दहशतगर्द सरगर्मी को सपोर्ट करने में या उनकी जो है बतौर सहूलतकार मुलविस रहे हो, तो उस सिलसिले में उनको यहाँ लाया गया था और उनसे तफ्तीश हो रही थी। वहाँ सिचुएशन ये हुई कि तकरीबन कोई 3 के करीब वहाँ पर पुलिस एहलकार थे और ये 20 से कुछ ज्यादा ही लोग थे। तो उसमें इन्हें मौका मिल गया और इन्होंने पुलिस एहलकारों पर काबू पाकर उनसे असला लिया और फिर वहां पर फायरिंग भी हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है और एक जो है वो जख्मी है। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि उसमें एक और एहलकार जो है वो इनसे बातचीत करने के लिए बाद में अंदर आया है, तो उसको इन्होंने पकड़ के फिर अपने पास यरगमाल बनाया है। तो इस वक्त अगर मैं बिल्कुल मुहतात बात करूं तो इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स है जो इनके पास मौजूद है बतौर यरगमाल, और फिर बाद में इनकी तरफ से मुतालबा आया कि हमें सेफ एग्जिट दिया जाए, तो वो यकीनन हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था और हुकूमत की तरफ से यही डिमांड है। इनको मुतालबा बार बार इनसे कहा जा रहा है कि आप हथियार रखें और आप अपने आप को हुकाम के हवाले करें और यरगमाली को भी रिहा करें, लेकिन अभी तक स्टेलमेट है, अभी तक कोई मजीद पेशरफ नहीं हुई। तो उनको बार बार मुतनब्बा तो किया जा रहा है, लेकिन अगर मामला
اللہ کرے کہ بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے یہ بات ختم ہو جائے اور معاملہ نپٹ جائے، لیکن اگر نہ نپٹا تو پھر یقیناً قانون پر جو ہے وہ انفورس کرنے کے لیے، قانون پر عمل کرانے کے لیے پھر ہو سکتا ہے کہ قوت کا استعمال بھی کرنا پڑے، لیکن حتمی کوشش یہ ہے کہ کسی بدمزگی کے بغیر اس معاملے کو اینڈ تک پہنچایا جائے۔ جی، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اور آپ یا محمود جان بابر صاحب ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک مشروط اور بامانی یا نتیجہ خیز مذاکرات کے حامی رہے، ہم اس کی بات کرتے رہے ہیں۔ داعش کا خطرہ ہے افغانستان میں، انسیکیورٹی ہے وہاں پر، عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیول پر جا کر وہ جو مذاکراتی عمل تعطل کا یا ڈیڈ لاک کا یا خاتمے کا شکار ہوا تھا، اس والے نئی لہر یا نئی صورتحال کے نتیجے میں کوئی ان کے پاس خاص کر افغان حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ کاری ہو رہی ہے، یا ٹی ٹی پی میں چند گروپ ایسے ہیں جو کہ مذاکرات چاہتے ہیں تاکہ اس والی لہر سے بچا جائے؟ دیکھیں عقیل صاحب، اس وقت تو معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کی نئی لہر کا تعلق ہے، یہ تو پچھلے 1 مہینے یا 1.5 مہینے سے اس نے سر اٹھایا ہے جی، اور مختلف جگہوں میں حملے ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو حملوں کا اور جو عملیات ان کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کا محور اور مرکز زیادہ تر وزیرستان کا شمالی اور جنوبی جو اضلاع ہے وہاں پر ہے۔ یہ ایک لوکلائزڈ قسم کا انسرجنسی ہے یا آپریشنز ہو رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کی سے یہ کہیں کہ مذاکرات کی پراسپیکٹس کا یا مذاکرات سے کتنی امیدیں ہم باندھ سکتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اوور آل اس طرح کے معاملات کی پوری تاریخ دیکھ لیں، عالمی تاریخ پہ بھی نظر ڈال لیں، تو ہمیشہ سخت سے اس سے زیادہ سخت جنگیں ہوئی ہیں، مطلب مسائل بنے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ میز پر ہی حل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو صرف اسی ملک کی، افغانستان کی، امریکہ کے ساتھ لڑائی کی مثال دوں گا۔ 20 سال تک لڑائی ہوئی، 18 مہینے مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد فائنلی بات مذاکرات ہی کے ذریعے اختتام تک پہنچی۔ تو میں تو آج بھی یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم دونوں طرف سے اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کی طرف سے بندوق رکھ کر میز پر آ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے یا خواہش پر عمل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ لیکن اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تلخی کا لیول بڑھ گیا ہے اس، اور یہ چند واقعات جو ہوئے جن میں خودکش حملے بھی ہوئے، یہ بنو کا واقعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، لکی مروت میں جو پولیس اہلکاروں پر حملے ہوئے، تو انہوں نے تلخی اتنی بڑھا دی ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا ماحول پیدا کرنے میں ابھی ہمیں کچھ وقت لگے گا۔ جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے تو طالبان کے اندر مختلف الخیال گروہ ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان تو مذاکرات کا حامی گروپ تھا اور انہی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، جس میں 2 نشستیں بھی ہوئیں، 2 میٹنگز ہوئیں اور باضابطہ طور پر انہوں نے سیز فائر کا بھی اعلان کیا تھا، جو بعد میں آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے واپس لے لیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر بات کی طرف دونوں، اس کے لیے دونوں پارٹیز کی تیاری اور رضامندی چاہیے ہوگی۔ اگر تلخی اور کا ماحول تھوڑا کم ہو تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے اور ہم کسی نتیجہ خیز اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، یہ محمود جان بابر صاحب، بیرسٹر صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی اس قسم کی دہشت گردیاں دیکھی اور اس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کے کیا، لیکن اس وقت ہمیں صوبہ ایک طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وفاق ایک طرف جا رہا ہے اور ساتھ میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو کہیں ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر یہ سب آپس میں مل رہے ہوں، اور یہی میرے خیال میں عوام کی مشکل کی اس وقت سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ مل کے اس معاملے کو اس طریقے سے حل کریں کہ لوگوں کی جو اس وقت جو خوف ہے یا ان کی مشکل ہے وہ حل ہو جائے؟ دیکھیں محمود جان صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے اور عقیل صاحب نے بھی آپ نے ابتدائی سوال میں یہی پوائنٹ افغانستان کے حوالے سے اٹھایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری کی بات اگر میں کروں تو بنیادی طور پر افغانستان کے ساتھ معاملات طے کرنا، افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے استعمال سے روکنا اور افغان حکام کے ساتھ اعتماد کا ایک تعلق پیدا کرنا تاکہ وہ اخلاص کے ساتھ پاکستان مخالف قوتوں کو پاکستان میں سرگرمیوں سے روکے، یہ بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ہینا ربانی خر صاحبہ گئیں، انہوں نے کابل کا 1 روزہ دورہ بھی کیا، لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں پتا چلا کہ انہوں نے اس دورے میں کیا مسائل ڈسکس کیے، کیا بات ہوئی اور کیا یہ جو تنازع ہے اس کے بارے میں بات ہوئی یا نہیں، اور کیا یقین دہانیاں لے کر وہ وہاں سے واپس آئی ہیں۔
اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، بلکہ جب وہ وہاں موجود تھیں تو یہاں پہ حملے ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. دوسرا جو اس میں ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ وفاق کے ذمہ داروں کو دیکھیں، میں وزیر داخلہ کی بات کروں گا، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع دونوں پیش ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کرنے میں اور الزام تراشی کرنے میں کہ وہاں کے معاملات خیبر پختونخوا کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہے. لیکن جو وفاق کی سیکیورٹی کے حوالے سے ذمہ داری ہے اس پر اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا سرحد پر انفلٹریشن کو روکنا، مداخلت کو روکنا، دخل اندازی کو روکنا، کیا یہ خیبر پختونخوا کا کام ہے یا وفاق کا کام ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو تفتیش میں دہشت گردی کے کیسز کی تفتیش میں ہمیں جو ٹیکنیکل سائبر ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے ٹیلی فون کالز کا ٹریس کرنا، نیٹ کے ذریعے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا جو رابطے ہوتے ہیں اس کو روکنا، یہ کام وفاقی حکومت کا ہے. بار بار کہنے کے باوجود، خطوط لکھنے کے باوجود، رابطوں کے باوجود وفاقی ادارے بالکل سپورٹ نہیں دے رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انسانی قربانیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو خیبر پختونخوا کی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت ٹاپ پہ ہیں. لیکن جو وسائل کی کمی کا ہمیں مسئلہ ہے، وفاق ہمارے 190 ارب روپے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سانپ بن کر، لیکن ہمیں نہیں دے رہا. ہمیں اس جنگ میں اسلحے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گاڑیوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ٹیکنیکل ایکوپمنٹ بھی چاہیے اور ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت بھی چاہیے جس پہ کے لیے رقم درکار ہے. اور بار بار کہنے کے باوجود نہیں دیے جا رہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وفاق اپنی کوئی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا، الٹا ہمارے اوپر الزام تراشی کر کے سمجھ رہا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر کے شاید ان کو سیاسی فائدہ جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے بنسبت قومی فائدے کے. اور ہم اپنے وسائل کے مطابق لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انہوں نے تو اپنا موقف کافی حد تک کلیئر کر دیا. لیتے ہیں بریک اور ان کی بات پر آپ سے تبصرہ کرنا ہے اور پھر اسی جانب جاتے ہیں کہ لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. اگر ہمیں تو اس طرح لگ رہا ہے ہم چاروں کو کہ کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے، کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے. تو لیتے ہیں بریک. ایک بار پھر خوش آمدید. تبصرہ کریں. میرے خیال میں ابھی تو بیرسٹر صاحب نے کافی حد تک صوبائی حکومت کی صورتحال بھی واضح کر دی اور یہ بھی واضح کر دیا کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تک مطلب بنو والا مسئلہ جو ہے نا وہ ریزالو نہیں ہوا ہے. ہم نے تو ابھی تک بیرسٹر صاحب نے جن کے بارے میں بات کی ان کا موقف بھی نہیں سنا. یہ تو ایک طرف کا موقف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور سوسائٹی ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت ایک نیا لائحہ عمل بننا چاہیے. پوری قوم بیٹھے. آپ کو یاد ہو اے پی ایس کے دوسرے دن میاں نواز شریف آئے تھے، بیچ میں بیٹھ گئے تھے. انہوں نے ایک طرف عمران خان کو بٹھایا تھا، ایک طرف جنرل راحیل شریف کو بٹھایا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ صورتحال ایسی بن گئی ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مجھے کون جواب دے گا؟ میں سوسائٹی ہوں، میں اس سوسائٹی کا فرد ہوں، میں اپنی ہر جگہ ٹیکس دیتا ہوں. اس سوسائٹی کو چاہیے جواب، وفاق سے بھی چاہیے، اداروں سے بھی چاہیے، بیرسٹر صاحب کی حکومت سے بھی چاہیے. لیکن ہر کوئی مجھے اپنی کہانی سنا رہے. مجھے کہانیاں نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ آپ مجھے احساس تحفظ دیں. دیکھیں جب ان سے پولیس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ اپنے تمام وزراء کو یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے، آپ کے پاس تھانوں میں پولیس نہیں ہے، آپ یہ وی آئی پی ڈیوٹیز ان سے کروا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ کہتے نہیں ہم تو اوورال ایک سینس آف سیکیورٹی آپ کو دے رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے ہر بندے کے ساتھ تو ہم پولیس والا نہیں لگا سکتے. لیکن جب یہ بات آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے پاس بندوق نہیں ہے، ہمارے پاس بندہ نہیں ہے. آپ وزراء کے کہیں نا کہ اپنی سیکیورٹی خود کریں نا، آپ اپنے ان لوگوں کو کہیں نا جن کے پاس پولیس ہے. اچھا چلتے لائحہ عمل یہ ہے. لائحہ عمل مجھے نظر نہیں آ رہا ان کے پاس کیا لائحہ عمل ہے. نہیں آپ مجھے پیسے یہ وفاق سے مانگ رہے ہیں، جب یہ آئیں گے یہ اپنے اضلاع میں لگائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، جو ان کی حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ 5 اضلاع میں تمام پیسے لگائے ہیں. جتنے پیسے آئیں گے کوئی پولیس والوں کو نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، تھوڑے سے ملیں گے وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے مل جائیں گے، ورنہ پھر ان 5 اضلاع میں جائیں گے. اب تک آپ نے جو کچھ کیا ہے، صوبہ جو ہے وہ ضلع کو پیسے نہیں دے رہا، ضلع تحصیل کو نہیں دے رہا، تحصیل یونین کونسل کو نہیں دے رہا، آخر میں جا کے کونسلر بیچارہ رہ جاتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. عوام کو کہتے ہیں جی آپ کے لیے ہم نے بلدیاتی انتخابات کرا دیے، آپ کے لیے مرجر کرا دیا اور آپ کو ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں. کہاں سے بھائی جانے. اچھا پھر آپ کی باری نہیں آئے گی، ٹائم ختم ہو رہے ہیں.
آپ کی معلومات کے مطابق عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور حکومت کے توڑنے کا جو اعلان کر چکے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو اس وقت ان کو پنجاب میں مشکل پڑی ہے، اور بیرسٹر سیف صاحب نے بھی جو کہا تھا ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ جو آپ کے ایک طرف یہ جو دہشت گردی چل رہی ہوگی، دوسری طرف ان کے سیاسی بیانات چل رہے ہوں گے، اور کچھ نہیں ہوگا، یہ تصویریں ٹویٹ کریں گے اور ہماری حالت یہی والی ہوگی۔ بالکل، یہ ابھی احمد ولی خان نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے پوائنٹس دوستوں نے بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے کام کرنے والے آج دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پختونخوا اور پنجاب ایک ملک کے دو صوبے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی ایما پر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا۔ یہ تو بہت عجیب قسم کا کنسیپٹ ہے۔ تجاویز دے رہے، آپ بہت مختلف لوگوں کے ساتھ، سب سے زیادہ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے صحافیوں کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ، اپنے کمیونٹی کے ساتھ۔ تجاویز دے دے کہ خدا نخواستہ آپ کو اس طرح تو نہیں لگ رہا کہ ایک بار پھر پشاور اور خیبر پختونخوا میدان جنگ میں تبدیل ہو رہا ہے؟ جی، ان کے اور نکلیں گے کس طرح سسٹم کا؟ ان کی بات کو میں تھوڑا سا وہ کروں، میرے اور ان کی بات ایک ہوتی ہے کہ اب بھی وقت ہے، میرے اپنی رائے یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے، جو کہ کیا نہیں گیا ہے۔ جی دیکھو، آپ کے ساتھ سوات کا ایک ٹریلر موجود ہے۔ 10 اگست کا سوات میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ٹیررزم نہیں مانگتے، وہاں سے چیزیں سموتھ ڈاؤن۔ اب آ رہی شمالی علاقہ جات، شمالی علاقہ جات والوں کو بھی میں کہتا ہوں نا، یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن جنوبی اضلاع جنوبی اضلاع والوں کے جو یہاں پر وزیرستان ہے اور نیچے خٹک اور یہ بنو مروت، یہ سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے زلفے چوڑے ہیں اور بڑے بڑے اپنے آپ کو باتور خان سمجھتے ہیں نا۔ حکومت کو چھوڑے، ہم سارے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ڈیپینڈنسی کا یہ جو کلچر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مطلب میرا پشاور ہے، میں پشاور کی ذمہ داری کروں گا، کوئی اس کو اڈاپٹ نہیں کرے، اون نہ کرے، لیکن میں اس کو کروں گا۔ تو مروت میں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، جرگا وہاں پر ان کا کلچر ہے، وزیرستان کا کلچر ہے۔ کلچر جرگے کی موجودگی میں دہشت گردی کس طرح ہوتی ہے؟ بنو میں 20 دنوں سے میرے خیال میں جو ہے نا دھرنا اور لوگ جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے یہ بتائیں عوام کہ کو کرنا پڑے گا۔ فارن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، یہ بہت کم واقعہ، ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وزیر جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، یہ پورا صوبہ جو ہے نا سٹیک پہ ہے دہشت گردوں کیا، تو یہ وزارتوں سے استعفیٰ دے دینا۔ ان کو کی دیکھتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے، ڈیزالو تو کوئی کرے گا، ایک اچھی مثال بھی دے، یہ تو مثال بھی قائم کرے، اس پر نیکسٹ الیکشن۔ اگر یہ ان کی اسمبلی ڈیزالو ہوں گے تو یہ ذلیل ہوں گے اور ان کو ساری زندگی لوگ، لیکن اگر یہ استعفیٰ دے دیں تو ایک ایگزامپل تو قائم کرے کم از کم۔ عمران خان اگر آپ کا لیڈر ہے تو اتنا کو اپنے صوبے کے سی ایم کو کہہ دے کہ بھائی آپ یہی بتا دیں۔ میں جب پاکستان عوامی تحریک میں گیا تو میں نے مجھے ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے بتایا کہ یار اوپر سے باتیں آئی ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں کرے اور اس کے بندوں کا، تو میں نے کہا ان دا لارج پبلک انٹرسٹ آپ کو اسمبلی میں ایک دن کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایک وائٹ پیپر شائع کر لے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور سارے چیز جو ہے نا اس کو نیکٹ کر لے۔ تو ان میں یہ جرأت ہے، اگر آپ سے ذمہ داری سنبھالی نہیں جا رہی ہے تو باعزت مجھے تو اپنے شہر میں امن چاہیے، صحیح، اور اگر یہ نہیں دے سکتے تو میں یہ اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر ہم بھی پورا پشاور اٹھ کے ان کے دیواروں کو، لیکن میں فوجی حضرات کو بھی بتا دوں، اور یہ جو بیریئرز پہ بیٹھے کیا آپ ہمارا راستہ پھر نہیں روکیں گے؟ صحیح۔ آخر میں آپ کی تجاویز کیا ہے کہ کس طرح کے اقدامات 2-3 ہونے چاہیے، جس طرح جان صاحب نے بتایا بھی کہ اس کے نتیجے میں کہا جائے کہ یار یہ حکومت کچھ کر بھی رہی ہے اگر مگر چونکہ چنانچہ سے ہٹ کر؟ جیسے ہم نے بھی بریسٹر صاحب کی بات سنی تو بصد احترام یہ آج بھی الزام تراشی، آج بھی یہ دہشت گردی کو کش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فنڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی 3.5-4 سال حکومت تھی وفاق میں اور صوبے میں، آپ نے ایک مرج اضلاع کو کیا دیا، وہاں پہ میرے معاشرے کے نوجوان ریڈیبان بن گئے، وہاں پہ میرے جو مائیں بہنیں تھی وہ وہاں پہ جو ہے کپڑے، ابھی وہ اس کے بچوں کے کاروبار نہیں ہے، اسکول کے فیس زیادہ ہو گئے ہیں، وہ کپڑے جو ہے بنا رہی ہے۔ تو بصد احترام میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے پیسل کے حوالے سے بھی ایک بات میں لاؤں گا، یہ رمیز راجہ نے کیا کہا، ہماری صوبائی حکومت نے اس کا کیا رسپانس دیا؟ اس کو کچھ نہیں دیا، کسی وزیر کا کوئی پریس کانفرنس آیا نہیں۔ اگر اس کے خان کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے کوئی بات آئی تو صاحب پریس کانفرنس بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، گالیاں بھی دیں گے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے،
ہماری پختونخوا کی سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ کوئی ہمیں اون نہیں کرا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے. جب تک اس صوبے کا وارث نہیں ہوگا کوئی اس کا حل نہیں ہے. اور ہم افغانستان کی فال آف کابل پہ ہم ناچ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. اصل میں اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ قبائلیوں کی بدقسمتی میں تبدیل ہو گیا، جس میں امریکہ بھی سب سے بڑا. اصل میں مسئلہ اس صوبائی حکومت کا یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کارکردگی لوگ نہیں دیکھیں گے. عمران خان کی تقریریں ہوں گی، اس کی کوئی گولی ہوگی، اس کا کوئی وہ ہوگا، پھر الیکشن یہ پھر جیتیں گے. ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آئندہ الیکشن میں پھر لوگوں کے پاس جانا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے عمران خان ہے، اس کے نام پہ پھر لوگ ووٹ دیں گے. اور پختونوں کا آپ کو پتہ ہے عمران خان آئے گا، ایک تقریر کرے گا، اس کو ووٹ دے دیں گے اس وقت. اس لیے اس صوبے میں کوئی صوبائی حکومت اس صورتحال میں آپ کے لیے سامنے نہیں آ رہی. یہ ساری بات آپ کوئی بات کرنا چاہیے. اس طرح ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر کم از کم کاروبار مت کرے، اور ان کی یہ اپنی پرائیورٹی شو کریں کہ بھئی آپ لوگوں کی پرائیورٹی کیا ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ گورننس اور آپ کی افغان پالیسی کیا ہے، افغان کی پالیسی کیا ہے، گورننس فیکٹر کیا ہے، یہ ذرا اس کو ڈیفائن کرے، کم از کم یہ کر لیں. بس میرے خیال میں ہمارا ساتھ. اور باقی اگر دیکھو ٹیررسٹ کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں، میرے والد خود پولیس میں تھے اور وہ انگریزوں کے ساتھ اس نے کام کیا تھا، وہ ٹیررسٹ کو کبھی قتل نہیں کرتے تھے. تو کسی نے اس سے بچایا، پوچھا کہ بھئی آپ اس کو کیوں قتل نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ اتنے، انگریز نے مجھے سکھایا تھا کہ یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے یہ پلانرز ہوتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے ان کی پلاننگ جو پالیسی ہے نا اس کو آپ اڈاپٹ کریں تو آپ پورے ملک کو بچا سکیں گے. یہاں پر ڈس یہ دہشت گردوں کو مار دیا، بھئی وہ تو پورے ملک کے ساتھ وہ فائٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ ایک کو ماریں گے تو 10 اور پیدا ہوں، 10 اور پیدا، اور اس کے اسباب ہیں نا. ویسے مفت میں کوئی جان نہیں دیتا یار، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ آپ کو اب آخری بات ہے، یہ تورخم بارڈر پر تجارت جاری ہے. تورخم بارڈر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج بھی جب میں آ رہا تھا تو تقریباً 7-8 کلومیٹر تک گاڑیاں کڑی تھی، جو ہماری بہت بدقسمتی ہے. اور وہاں پہ جو لوگ کاروبار کر رہے تھے ان کے چولہے بھی نہیں جل رہے ہیں، وہ جو ہے بیکاری بن گئے. تورخم پہ